آج پھر مہرنگ بلوچ نے بات کی اور ان کا کہنا تھا کہ چائنا سے لے کر امریکہ تک بلوچستان کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن بلوچستان کی معدنیات کا ذکر ہو رہا ہے، مائنز اور منرلز کا ہو رہا ہے، انسانوں کی پرواہ کسی کو نہیں ہے۔ انہوں نے عدلیہ کو مزید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ یہاں پہ اس عدالت کو یہ تو نظر آتا ہے کہ ہم عدالت روڈ بند کرتے ہیں، اس عدالت کو یہ نظر نہیں آتا کہ ہم کس وجہ سے بند کرتے ہیں، ہمارے لاپتہ ہوتے ہیں، کوئی پتہ نہیں چلتا۔ یہ پولیس جو ہمارا ریمانڈ لینے آئی ہے اور 10 کا کہتے ہیں، جج 15 کا دے دیتے ہیں، انہی کے پاس ہماری ماں بہنیں جاتی ہیں کہ میرا بیٹا لاپتہ ہوا ہے، میرا بھائی لاپتہ ہوا ہے، یہ FIR تک درج نہیں کرتے۔ کوئی موقع نہیں چھوڑا جا رہا کہ یہاں پہ بھی بنگلہ دیش والے حالات ہوں، سری لنکا والے حالات ہوں، نیپال والے حالات ہوں۔ یہ جو بڑے ترم خان بنے پھرتے ہیں نا، ججز کے ریمارکس بھی میں نے دیکھے اسلام آباد ہائی کورٹ والے، یہ حالات بگاڑ رہے ہیں۔ دکھ کی بات ہے یہ کہ مزید آپ ایکسپلوئٹ کرتے ہو، اگلے کو اتنا دیوار سے لگاتے ہو، وہ کہتا ہے کہ یار ایسی زندگی سے مرنا بہتر ہے۔ ان کا جو اگریسو سٹانس ہے یہ ان کو فائدہ نہیں دے رہا۔ جب تک یہ وزارت داخلہ میں تھے چلو سمجھ آتی تھی، اب وزیر اعلیٰ ہیں، نرم رکھیں، آپ دھمکاتے ہیں، دوسری طرف دیکھتے ہو کہ خواتین بچوں والی، اچھے لائف سٹائل والی خودکش بمبار بن جاتی ہے۔ 15 سال کے بچے عسکریت پسند ریکروٹ کر رہے ہیں۔ مطلب کچھ ہو جائے، ہم نے، میرے خیال میں انوار الحق یہ مشورے دیتا ہے یا کون دے رہا ہے کہ بھائی آپ یہ سٹانس کرو، کارکردگی آپ کی جیسے بھی ہو میٹر نہیں کرے گی۔ اور اسپیشلی ایسے حالات میں جب عسکریت پسندوں نے عوام میں اپنی روٹس بنا لی ہیں، سمپیتھی ان کے لیے آ گئی ہے۔ وجہ یہی تھی، گراؤنڈ خالی چھوڑا گیا، فارم 47 کی حکومتیں بنائی گئیں، جن کو 5 ووٹ نہیں تھے، 287 ووٹ والے، مبینہ طور پر 287 ووٹ والے آپ کے وزیر بنے ہوئے ہیں۔ جس کے حلقے میں 300 ووٹ نہیں ہے، آپ اس کو وزیر بناؤ گے، عوام کا کیا اعتماد ہوگا؟ لیکن ہم نے عقل نہیں وہ کرنا۔ یاد ہوگا داعش نے پچھلے دنوں دھمکی دی تھی کہ BYC کی قیادت کو ہم نشانہ بنائیں گے، کہ BLA نے ہمارے درجنوں لوگ ایسے مار دیے، ہم ان کی اور ریاست کی لڑائی میں نیوٹرل تھے، لیکن انہوں نے ہمارے بندے مارے۔ اب اس کے بعد شاخسانہ پھر اب جو BNP کے کارکنوں کو نشانہ بنایا گیا، جس میں مبینہ طور پر ٹارگٹ سردار اختر جان مینگل تھے۔ اب سردار اختر جان مینگل صاحب جو ہیں وہ معزاتی طور پر بچ گئے، لیکن ان کو بھی اسی سے جوڑا گیا۔ اب دوسرے والے کہتے ہیں یہ دھمکیاں میں داعش کے نام پہ آتی ہے، پیچھے مقتدرہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں مقبول احمد، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نعرہ حق۔ آج ایک مرتبہ پھر مہرنگ بلوچ سمیت باقی BYC کی قیادت کو عدالت میں پیش کیا گیا اور ان کو 15 روزہ ریمانڈ پر مزید پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ آج پھر مہرنگ بلوچ نے بات کی اور ان کا کہنا تھا کہ چائنا سے لے کر امریکہ تک بلوچستان کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن بلوچستان کی معدنیات کا ذکر ہو رہا ہے، مائنز اور منرلز کا ہو رہا ہے، انسانوں کی پرواہ کسی کو نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سسٹم سے ہمیں امیدیں نہیں ہیں، یہاں پہ جمہوری قوتیں میٹر نہیں کرتی، جمہوری حکومتیں میٹر نہیں کرتی، یہاں پہ جمہوری عدالتیں میٹر نہیں کرتی، یہاں پہ عسکری نظام میٹر کرتا ہے، یہاں پہ ان کا دبدبہ ہے، ان کے تحت فیصلے ہو رہے ہیں۔ انہوں نے یہ الزام لگایا کہ ہم تو چھوڑیں، ہمیں آپ غدار کہیں، ہمیں آپ کچھ بھی کہیں، القابات دیتے ہیں، وہ آ رہے ہیں۔ جو اس سسٹم کے ساتھی تھے، سسٹم کو بنانے والے تھے، ان کا کیا حشر نشر کیا ہے؟ انہوں نے مثال دی کہ سپریم کورٹ میں منصور علی شاہ، منیب اختر یا باقیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بابر ستار، محسن کیانی، سردار اسحاق اور باقیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور ان کو تو چھوڑیں، جو یہی تھی PTI یا دوسرے جو نظام کے ساتھی تھے، جمہوریت کے تحت چل رہے تھے، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں بلوچستان میں جو ابھی انسداد دہشت گردی ایک ایکٹ آیا ہے، جس میں آپ 90 دن تک کسی کو رکھ سکتے ہیں، کہ بلوچستان والوں کے لیے کیا کوئی الگ قانون ہے یا آئین ہے، اس کو بھی انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا۔ کہا کہ جمہوری آزادیاں سلب ہو رہی ہیں، لوگوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھا جا رہا۔ انہوں نے عدلیہ کو مزید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ یہاں پہ اس عدالت کو یہ تو نظر آتا ہے کہ ہم عدالت روڈ بند کرتے ہیں،
اس عدالت کو یہ نظر نہیں آتا کہ ہم کس وجہ سے بند کرتے ہیں. ہمارے لاپتہ ہوتے ہیں، کوئی پتہ نہیں چلتا. یہ پولیس جو ہمارا ریمانڈ لینے آئی ہے اور 10 کا کہتے ہیں، جج 15 کا دے دیتے ہیں، انہی کے پاس ہماری ماں بہنیں جاتی ہیں کہ میرا بیٹا لاپتہ ہوا ہے، میرا بھائی لاپتہ ہوا ہے. یہ FIR تک درج نہیں کرتے، لیکن ہمارا ریمانڈ در ریمانڈ لیا جا رہا ہے. تو یہ کیسا نظام ہے؟ پھر وہ مزید کہتی ہیں کہ ہم اس نظام پر تو اعتماد نہیں ہے، لیکن ہم پر امید ہیں، اور باقیوں کو بھی کہتے ہیں کہ آپ پر امید رہیں. پھر وہ حوالہ دیتے ہیں کہ ہم نے مل کر مقابلہ کرنا ہے، اس میں جمہوری قوتوں کو اپنے ڈفرینسز بھلانا ہوں گے، اسٹوڈنٹس تنظیموں کو، کسانوں کی تنظیموں کو، مزدوروں کی تنظیموں کو. تو آج ان کی جو سپیچ تھی بڑی میچور سپیچ تھی، ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا جب یہ اسلام آباد سے لوٹے تھے تو نہ BNP کو چھوڑ رہے تھے، نہ نیشنل پارٹی کو چھوڑ رہے تھے، نہ دوسرے کسی کو چھوڑ رہے تھے. تو وہ کہتے تھے کہ درمیان میں یہ بھی رکاوٹ ہیں وغیرہ وغیرہ. آج پھر انہوں نے سردار اختر جان مینگل کے اس جلسے پر جو خودکش اٹیک ہوا اس پر بھی انہوں نے مذمت کی اور کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ کون کرتے ہیں، یہ کہ ان کا مقصد ہی اسی طرح ہے وغیرہ وغیرہ. تو انہوں نے تنقید کا نشانہ بڑا سخت اور جارحانہ طریقے سے وہ کیا، اور ساتھ یہ تاکید کی کہ بھائی آپ لوگوں نے متحد رہنا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ یہاں پہ وہ ایک لڑکا مارا گیا تھا، اس کی والدہ یہاں پریس کلب کے سامنے آئیں. پھر انہوں نے کہا کہ اسلام آباد میں جو بیٹھی ہوئی ہیں دکھا رہی ہیں کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، تو وہ اپ ٹو ڈیٹ تھیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس انفارمیشن، وہ چاہے جیل میں ہوں یا تھانے میں ہوں، ان لوگوں کے پاس معلومات مل رہی ہیں. تو یہ تو فیمیل گلزادی ہو گئی، بیبو ہو گئی، اور یہ ہو گئی، یہ الگ تھانوں میں ہیں، اور بیبرگ ہے، شاجی ہے، یہ الگ تھانوں میں ہیں. تو ان کی ملاقات بھی یہاں پہ آ کے عدالتوں میں ہوتی ہے. اب میں دیکھ رہا تھا کہ یار ریمانڈ پر ریمانڈ لیا جا رہا ہے، اتنے کیسز ہیں، کم سے کم کسی نے تو ضمانت دے، کہیں تو نظام پہ ان کو بھروسہ ہو. کوئی موقع نہیں چھوڑا جا رہا کہ یہاں پہ بھی بنگلہ دیش والے حالات ہوں، سری لنکا والے حالات ہوں، نیپال والے حالات ہوں. یہ جو بڑے ترم خان بنے پھرتے ہیں نا، ججز کے ریمارکس بھی میں نے دیکھے اسلام آباد ہائی کورٹ والے، یہ حالات بگاڑ رہے ہیں. دکھ کی بات ہے یہ کہ مزید آپ ایکسپلوئٹ کرتے ہو، اگلے کو اتنا دیوار سے لگاتے ہو، وہ کہتا ہے کہ یار ایسی زندگی سے مرنا بہتر ہے. یہ میں یہی کہتا ہوں کہ بلوچستان کے مطلب وزیر اعلیٰ ہیں، یہ اپنی ان کا جو اگریسو سٹانس ہے یہ ان کو فائدہ نہیں دے رہا. جب تک یہ وزارت داخلہ میں تھے چلو سمجھ آتی تھی، اب وزیر اعلیٰ ہیں، نرم رکھیں. آپ دھمکاتے ہیں، دوسری طرف دیکھتے ہو کہ خواتین بچوں والی، اچھے لائف سٹائل والی خودکش بمبار بن جاتی ہے. 15 سال کے بچے عسکریت پسند ریکروٹ کر رہی ہیں. مطلب کچھ ہو جائے، ہم نے، میرے خیال میں انوار الحق یہ مشورے دیتا ہے یا کون دے رہا ہے کہ بھائی آپ یہ سٹانس کرو، کارکردگی آپ کی جیسے بھی ہو میٹر نہیں کرے گی. حالانکہ وزیر اعلیٰ کچھ فیصلے بہت اچھے لے رہے ہیں، لیکن ان کا جو سٹانس ہے وہ بہت سخت ہے. یہ ایک وزیر اعلیٰ کے شایان شان نہیں ہو سکتا. اور وزیر اعلیٰ صاحب اپنی محفل میں علی مدد جتک، زرک، بے روزگار شکیر خزداری اور ساجد دشتی جیسوں کو اپنی اس میں بٹھانے سے بہتر ہے. گو ان کے دوست ہیں، جو جس کے ساتھ یہ تعلق رکھتے ہیں رکھیں، ان کی پرسنل چوائس ہے، احترام کرتا ہوں. جس کے ساتھ سوئمنگ کرنی ہے کریں، آپ کا لائف سٹائل. میں نے مطلب ابھی بھی ان حالات میں بھی جتنی ٹینس وہ ہوتے ہیں، اگر آپ کوئی فیس ریڈ کر سکتا ہے تو ان کے چہرے پہ بھی آپ سمائل نہیں دیکھ سکتے ہو جب سے وزیر اعلیٰ بیٹھے ہیں. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسے آپ حالات ہیں، آپ کو موقع ملا ہے، نوجوان ہو، اس قیادت سے بھی آپ نے مار کھائی ہوئی ہے، دوسری سائڈ سے بھی آپ نے مار کھائی ہوئی ہے، تو اس لیے آپ کو زیادہ چیزوں کا پتہ ہے. ٹھیک ہے، آپ کو خدا نے موقع دیا ہے، آپ درمیانی راستہ نکالیں. آپ کے پاس کون بیٹھے ہوتے انٹلیکچوئل کہ ہاں یہ حالات ہیں یار، یہ فیمیل کیوں سوسائڈر بن رہی ہیں، یہ جو بچے ہیں یہ کیوں جا رہے ہیں اس طرف، چھوٹے چھوٹے، یہ کیا یہ نظریہ پرمان چڑھا رہے ہیں، کیسے ہم اس کو روک سکتے ہیں. آپ کی یہ جنرل ڈسکشن ہو. پچھلی دفعہ میں نے کہا کہ بھائی کھانے چلتے ہیں، لسی چلتی ہے، ولایتی لسی بھی چل جاتی ہے، اس میں وہ باقیوں کی وہ میں نے کہی تھی. وزیر اعلیٰ صاحب میں اس کی نظریاتی مجھے اختلاف ہے، اس کی اپروچ سے مجھے اختلاف ہے، لیکن نشے مشوں سے وہ دور ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ اگریسو پن کا اس کو نشہ ہے کہ یہ تھوڑا اپنا یہ اگریسو پن والا نشہ کم کرے. باقی لسی مسی والی میں یہ شامل نہیں تھے، جو باقی تھے وہ تھے. اور اگر میں غلط کہہ رہا ہوں آپ ان کے ٹیسٹ لے کر دیکھ لیں. اور
اور اگر مزید بھی کچھ وہ نہیں ہوں گے تو بہت سارے اور شواہد بھی میں دینے کو تیار ہوں، لیکن میں نہیں سمجھتا کسی کو. میں ایک کوشش ہوتی ہے کہ سماج میں جس کی عزت ہے وہ برقرار رہے، رکھی جائے، بشرط یہ کہ وہ خود بھی کچھ اپنے لیے کرے. تو وزیر اعلیٰ صاحب بھی اب اس لیول پہ آ گئے ہیں کہ آئے روز ایسے بے روزگاروں کو ساتھ بٹھانے کے، ٹائم ویسٹ کرنے کے، اتنا ایکٹیو ہونے کے باوجود اپنا وہ سارا کام زیرو نہ کریں. اچھی قیادت بنائیں، روز اچھا کام ہو. روز جس طرح دن کو کچھ نظر آتا ہے یہ میٹنگ ہو رہی ہے، کچھ ہو رہا ہے، تو شام کے بعد بھی ٹائم پاس کرنا ہے، وہ کرنا ہے تو اچھے لوگوں کے ساتھ، انٹلیکچوئل لوگوں کے ساتھ وہ کریں. ان لوگوں، سیاسی لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، حل نکالیں. خدا نے آپ کو موقع دیا ہے، کل پوچھ گچھ ہوگی. لیکن کہیں نہ کہیں مجھے یہ بھی نظر آتا ہے کہ ایک دفعہ نواب اسلم نے کہا کہ IGFC جو ہے اس نے اپنی ایک حکومت بنائی ہوئی ہے. اس وقت FCC بہت سٹرونگ ہوتی تھی. یہ تو درمیان میں سرفراز علی جیسے کور کمانڈر ہے جس نے ان کو تھوڑا سا لگام ڈالی، ورنہ FCC نے بھی تو حالات خراب کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. کیونکہ سب سے زیادہ سیکیورٹی فورسز میں اگر ہم ریاست کے حوالے سے پہلے ٹائم میں دیکھیں تو FCC دے رہی ہے بیچارے. لوور مڈل کلاس کا ایک نوجوان جس کی تنخواہ 30-35-40 لاکھ ہوتی ہے، کہاں پڑا ہوتا ہے، اور کتنے آئے روز قتل ہو رہے ہیں. دکھ ان کا ہوتا ہے. لیکن ہم یہ ہے کہ ہماری پالیسی میں فالٹ ہے، ہمارا فالٹ لائن ہماری پالیسی ہے، ہماری اپروچ ہے، ہمارے فیصلے ہیں، یہ ہمیں ماننے ہوں گے. دوسری طرف میں یہ بھی مانتا ہوں کہ انٹرنیشنل پاور بھی یہاں پر ہیں. میں آپ کو تازہ مثال دیتا ہوں. ریسنٹلی ایک مشہور سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، ان کے 2 بھائی معصوم بیچارے مارے گئے اور کہا گیا کہ یہ BLA نے مارے ہیں مبینہ طور پر. تو BLA نے اس کو کلیم نہیں کیا تھا. یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جہاں پہ وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں سے بیکلیش آنا ہے، BLA وہ ایکسیپٹ نہیں کرتی. بندے ان کے جو مرتے ہیں وہ اس کو وہ کرتے ہیں. پھر وہ دیکھتے ہیں کہ نوٹوریس کیریکٹر سوسائٹی میں ان کو مارتے ہیں، گھنٹے میں ان کی پریس ریلیز آ جاتی ہے. لیکن ان کے لواحقین کہتے ہیں کہ ہمیں یہ دھمکی BLA کی جانب سے آئی تھی. اب BLA کے بھی اتنے گروپ ہیں کہ ایک گروپ یہ ہے کہ بھتے لیتا ہے کہ آپ ہمیں دو، اور وہ پاکستانی قانون کے تحت چلنے والی بینکوں کے اکاؤنٹ نمبر دیتے ہیں. ایک BLA وہ ہے جو ہربیار مری کے تھرو آپریٹ ہو رہی ہے. تو کوئی سمجھ نہیں آتی یہاں پہ اتنے آپریٹ وہ کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ان کے گھر کے میں گئے بڑی تعداد میں، وہ کوئی مذہبی عسکریت پسند گروہ تھا. مبینہ طور پر بتایا جاتا ہے کہ ہاں آپ کے ساتھ BLA نے یہ کیا، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اب ہم بدلہ لیں گے. تو انہوں نے کہا بھائی ہم نہیں لینا چاہتے، ہم اپنے طریقے سے لیں گے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس بڑے سوسائڈر بھی تھے. اب یہ 100-200 کی تعداد میں ان پہاڑوں میں ہیں. اب وہ کہتے ہیں اکثر یہ گلا شکوہ ہوتا ہے قوم پرست یا دوسرے جو شعور ریشنل اپروچ والے ہیں کہ یار یہ پھر یہ ایجنسی کیا کر رہی ہے، یہ آرمی کیا کر رہی ہے، کمانڈو کیا کر رہی ہے. بالکل سوال جینون ہے. لیکن گوریلا وار بہت ٹیکنیکل وار ہے. پہاڑوں میں لڑنا، وہاں پہ پہنچنا بہت ٹیکنیکل ہے. ایک گوریلا بننا بڑا ٹف ٹائم لیتا ہے، جس طرح ایک SSG لیتا ہے. تو کتنے SSG آپ کے پاس ہیں، کتنی کمانڈو ہے کہ آپ پہاڑوں میں وہ کرو گے. اور اسپیشلی ایسے حالات میں جب عسکریت پسندوں نے عوام میں اپنی روٹس بنا لی ہیں، سمپیتھی ان کے لیے آ گئی ہے. وجہ یہی تھی گراؤنڈ خالی چھوڑا گیا، فارم 47 کی حکومتیں بنائی گئیں جن کو 5 ووٹ نہیں تھے، 287 ووٹ والے مبینہ طور پر 287 ووٹ والے آپ کے وزیر بنے ہوئے ہیں. ان کے مخالفین یہ الزام لگاتے ہیں کہ یار یہ 300 ووٹ نہیں لے سکتا، آپ نے اس کو وزیر بنا دیا. اربوں کے تھرو جس کے حلقے میں 300 ووٹ نہیں ہے آپ اس کو وزیر بناؤ گے، عوام کا کیا اعتماد ہوگا. لیکن ہم نے عقل نہیں وہ کرنی. اسی طریقے سے اگر ہم الزام لگاتے ہیں کہ ہاں بھائی ISI انوالو ہے، MI ہے، فوج ہے، FC ہے، پولیس ہے، CTD ہے، سب ہے، ٹھیک ہے، مانتا ہوں، ہر حوالے سے مانتا ہوں کہ ٹھیک نہیں ہے. اداروں کا کردار بھی کوئی اتنا آئیڈیل ہماری سوسائٹی میں نہیں رہا ہے بلوچستان کے لیے. لیکن ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ یہاں BLA بھی ایگزسٹ کرتی ہے، اور BLA کی نام کی مختلف تنظیمیں یہاں ایگزسٹ کرتی ہیں. BLF کی ہے، BRA بھی ہے، داعش بھی ہے، TTP بھی ہے، جو جینون ہے. تو وہ تو ایک دوسرے سے وہ تو لڑ ہی رہے ہیں، عوام بھی دونوں سے متاثر ہو رہی ہے. تو جو قیادت ہے وہ دونوں سے خیال کرے. یاد ہوگا داعش نے پچھلے دنوں دھمکی دی تھی کہ BYC کی قیادت کو ہم نشانہ بنائیں گے، کہ BLA نے ہمارے درجنوں لوگ ایسے مار دیے. ہم ان کی اور ریاست کی لڑائی میں نیوٹرل تھے، لیکن انہوں نے ہمارے بندے مارے.
اور مبینہ طور پر بتایا جاتا ہے وہ چھوٹا لڑکا مصور بھی اسی جنگ میں مارا گیا تھا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد شاخسانہ پھر اب جو بی این پی کے کارکنوں کو نشانہ بنایا گیا، جس میں مبینہ طور پر ٹارگٹ سردار اختر جان مینگل تھے. اب سردار اختر جان مینگل صاحب جو ہیں وہ معزاتی طور پر بچ گئے، لیکن ان کو بھی اسی سے جوڑا گیا. اب دوسرے والے کہتے ہیں یہ دھمکیاں میں داعش کے نام پہ آتی ہے، پیچھے مقتدرہ ہے. لیکن بھائی جو بھی ہے ہیں ایگزسٹ کرتے ہیں یہاں پہ، مختلف عسکریت پسند ہیں. ہم جتنا بھی کہیں کہ بھائی ریاست کی ہر انچ پر اس طرح حکومت نہیں ہے، اس طرح سیکیورٹی نہیں ہے. زہری میں نے پہلے بھی کہا کہ ریاست کے کنٹرول میں اس طرح نہیں ہے. زہری پہ عسکریت پسند آ چکی ہیں. اب کیوں سیکیورٹی فورسز پیچھے ہٹی ہے وہ یہ جانتی ہے. اب وہ آیا پیچھے ہٹ کے کیا پلاننگ کر رہے ہیں، بڑے میس لیول پہ پھر انہوں نے کرش کرنا ہے، یہ وہ جانتے ہیں. لیکن ابھی عسکریت پسندوں کے اس میں آیا ہوا ہے وہ علاقہ. اور اس میں پہلے بھی ایسا نہیں ہے کوئی پہلا علاقہ تھا، شہروں یا دور دیہات گاؤں میں تو زیادہ تر وہی ایکٹیو ہیں. وہاں سے ہی ریکروٹ بھی کرتے ہیں، وہاں پہ اپنے قانون بھی لاگو کرتے ہیں. وہ اپنا ایک نظام وہاں پہ لاگو کرنا چاہتے ہیں کہ آیا یہ کامیاب ہوتا ہے نہیں ہوتا، کیا حساب ہے کیا کتاب ہے. تو وہ اس کو ایک ایگزامپل کے طور پر لے رہے ہیں. پھر دنیا میں اپنی ایک دھاک بھی بٹھانا چاہتے ہیں کہ یہ دیکھو ہم نے ایریا کنٹرول میں لے لیا ہے. تو دنیا کی نظریں بھی ان کی طرف جائیں گی. دنیا اور طریقے سے انڈیا کیوں نہیں چاہے گا کہ وہ کرے، باقی ممالک کیوں نہیں چاہیں گے کہ بھائی جب ان کے لیے یہاں پہ کوئی سستے میں لڑے، اس کا اپنا مقصد بھی ہو پورا ہو رہا ہو اور دوسری امداد بھی آ رہی ہو. تو یہ بڑا خطرناک ہے. اس طرح سیکیورٹی فورسز کے پاس بھی اب جدید ٹیکنالوجی ہے، ڈرون آ گئے ہیں مختلف صورتوں میں. لیکن دوسری طرف میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا ٹی ٹی پی کے پاس بھائی ڈرون ہے. اب ان کے پاس ڈرون ہوں گے، اب باقی غیر ملکی ایجنسیاں کیوں نہیں وہ کریں گی اگر یہ لڑائی آتی ہے خدا نخواستہ. اب سیکیورٹی فورسز والوں کے پاس ڈرون ہے جس میں گولے ہوں گے، یہ راکٹ ہوں گے، وہ ٹارگٹ کرتے ہیں، کئی انہوں نے مارے بھی ہیں. اگر ادھر سے آتا ہے اور یہ جنگ اس نوعیت کی چلی جاتی ہے تو یہ کتنی خطرناک ہوگی. تو یہ اس سے بچنے کے لیے، چھوٹے چھوٹے گروپوں سے بچنے کے لیے عوام کو اعتماد میں لینا ہوگا، عوام کے گلے شکوے دور کرنے ہوں گے. آج جو مارنگ کی ٹیون تھی بہت سخت ٹیون تھی، لیکن اس میں ایک اچھا پہلو یہ تھا کہ وہ اسٹوڈنٹ تنظیموں کو بھی کہہ رہی تھی، سیاسی تنظیموں کو بھی کہہ رہی تھی، تاجر تنظیموں کو بھی کہہ رہی تھی، کسانوں کو بھی کہہ رہی تھی کہ بھائی یکجا ہو جاؤ. تو یہ ایک اچھی وہ ہے. وکیلوں کو بھی کہہ رہی تھی، ججوں کو بھی کہہ رہی تھی کہ بھائی ڈیموکریٹک ویلیو میں ہم نے دیکھنا ہوگا. آج مارنگائی کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسی سے ریلیٹڈ تھا. یاد ہوگا کہ وہ جا رہی تھیں تو ان کو نہیں جانے دیا گیا. ان کا غالباً پاسپورٹ بھی شاید لے لیا گیا تھا. کراچی ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ میں ان کا کیس چلا. اس کے بعد پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئی، وہاں پہ انہوں نے اپنا کیس چلایا. تو اب وہاں ڈوگر صاحب آ گئے ہیں. سرفراز ڈوگر صاحب نے آج پھر ان کی اور ایمان مزاری کی بڑی تلخی ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ یہاں میں کچھ فیصلہ دوں گا تو باہر ایمان مزاری جا کے کہہ دیں گی کہ یہاں جج نہیں ڈکٹیٹر بیٹھا ہوا ہے. تو ایمان مزاری پھر سوختہ ہو گئے. انہوں نے کہا کہ بھائی میں جو بھی بولتی ہوں قانون اور آئین کے دائرہ کار میں کہتی ہوں، میں کوئی ایسی بات نہیں کہتی جو اس سے ہٹ کے ہوتی ہے. تو اس پر سرفراز ڈوگر صاحب کہتے ہیں کہ آپ اپنی جو ہے نا زبان بند رکھیں. ان کے ہسبینڈ ہادی علی چٹھا بھی وہاں تھے تو ان کو بھی کہا کہ توہین عدالت کی میں نے کارروائی کر لی تو پھر یہ ٹھیک نہیں ہوگا. تو اس پر ایمان مزاری کہتی ہیں کہ بھائی میرے جو کومنٹس ہیں وہ میری حد تک ہیں، ایسا نہ ہو کہ میرے کومنٹس کی وجہ سے میرے کلائنٹس کو آپ نقصان پہنچائیں. تو اس پر انہوں نے کہا کہ بھائی ہم وہ بولتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں. اب کیا عدالت وکیلوں کو دھمکیاں دینے پر اتر رہی ہے وغیرہ وغیرہ. اس پر حامد میر صاحب نے ٹویٹ بھی کیا ہوا تھا کہ اگر ایسے ججی صاحبان ہوں گے تو یہ نیپال والی صورتحال بنوانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے. بہرحال کیا ہوتا ہے یہ مقتدرہ کو سوچنا ہوگا. یہ 26ویں ترمیم میں اس مطلب نیب کے دانت نکال لیے گئے ہیں، عدالتوں کے دانت نکال لیے گئے ہیں، سیاسی تنظیموں کے، سیاسی پارٹیوں کے دانت نکال لیے گئے ہیں. مقتدرہ جو چاہ رہی ہے وہ ہو رہا ہے. اور یہ زیادہ سختی کرنے سے اگر آپ سمجھتے ہیں حالات بہتر ہوں گے تو یہ نہیں ہوں گے. آج مہرنگ بلوچ نے یہ بولا تھا کہ ہماری کتنی نسلیں مرتی آ رہی ہیں، جتنا ماریں گے، جتنا ٹارچر کریں گے اتنا زیادہ ہم ابھریں گے. تو اس پر بھی
سوچنا ہوگا قیادت کو، سیاسی قیادت کو بھی، مقتدرہ کو بھی، کہ حالات کہاں جا رہے ہیں، نوعیت کو دیکھنا ہوگا۔ یقین جانیے یہ چنگاری اگر بڑھتی گئی نا تو بہت مشکل ہوگا۔ 9 مئی ایک سیمپل ہے، گو کہ ان کو ایگزامپل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن جو لوگ نکل رہے ہیں وہ نہیں ہو رہا، وہ سبق اس طرح نہیں لے رہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ان کو ہیرو بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ابھی یہاں پہ BLA میں کوئی جاتا ہے، مارا جاتا ہے، اس پر اسی رات گانا بن جاتا ہے، ٹک ٹاک کے بننا شروع ہو جاتی ہیں، ٹرینڈ بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے تو 15 سال کے بچوں کو اپنی طرف راغب کرتے ہیں۔ تو ابھی BYC کی قیادت کو جو پکڑا ہوا ہے، بھائی کوئی ضمانتیں ہوں جو آپ ان کو مزید ہیرو بنا رہے ہو، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے چیزیں ٹھیک ہوں گی؟ ایسے نہیں ہوں گی۔ سختیاں کم کرنی ہوں گی، حالات بہتر بنانے ہوں گے، لوگوں کی امیدیں نہیں توڑنا ہوں گی۔ لوگ سسٹم پہ کچھ نہ کچھ امید ہو کہ یار یہاں میری نہیں سن رہی، یہاں پہ میری نہیں سنی جا رہی، یہاں پہ میری کچھ نہ کچھ سنی جائے گی۔ اگر ایسا کچھ کیا جائے گا تو حالات بہتر ہوں گے۔ اگر نہیں کریں گے تو پھر حالات سنگین بھی ہوں گے، مزید خرابی کی جانب جائیں گے، جو کسی بھی طور پر نہ مقتدرہ کے حق میں ہے، نہ عوام کے حق میں ہے، نہ سیاسی پارٹیوں کے حق میں ہے۔ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ بہرحال ابھی بھی وقت ہے کہ اگر حالات کا مقابلہ کرنا ہے، اس ملک کے ساتھ مخلص ہونا ہے، تو تمام فریقوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا ہوگا، گلے شکوے دور کرنے ہوں گے، کچھ گیو اینڈ ٹیک کرنا ہوگا، آئین کے مطابق عمل کرنا ہوگا، تو ہی یہ صوبہ بھی چلے گا، یہاں کے لوگ بھی خوشحال ہوں گے، اور یہ ملک بھی ترقی کرے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔